اس کا بہت کم چرچا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی سے بہت ہی ایک منظم سازش کے تحت لداخی جوانوں کو الگ تھلگ کیا جاتا ہے. آنے والے 5, 10, 15, 20 سالوں میں بیوروکریسی میں آپ کا کوئی تحصیلدار, کوئی ڈی ایس پی, کوئی ایسا آفیشر نہیں رہے گا جو پاور جو ایک ڈیسیجن میکنگ پاور اس کے پاس ہو. جو لوور بیوروکریسی ہے نا, چھوٹے لیول کی بیوروکریسی ہے, جیسے اکاؤنٹنٹ ہے, کلرک ہے, اس ٹائپ کے, ان کے پاس اتنا ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے. جو اوپر لیئر کی جو بیوروکریسی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو ریکروٹمنٹ سے ہوتی ہے. جیسے پبلک سروس کمیشن, ڈی ایس پی بنتے تھے پہلے, تحصیلدار بنتے تھے, وہ بھی 6 سال سے بالکل بند ہے. آپ کے پاس پبلک سروس کمیشن ہی نہیں ہے نہ. آپ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈینکس کے اندر ڈال دیں. ڈینکس کیا ہے؟ دلی, انڈمان, نکوبار آئلینڈ اور بھی جو یونین ٹیریٹریز ہے ان سب کا ایک کارڈر ہے جسے ڈینکس بولتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ لداخ کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اور لداخ کے اگر 10-20 لوگ بھی اگر ہر سال وہاں ریکروٹ ہوں گے وہ تو ان تمام یونٹیز کے اندر, تمام اسٹیٹس کے اندر غائب ہو جائیں گے. تو لداخ سے لداخی جو بیوروکریسی ہے وہ صاف کرے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ بیوروکریسی صاف کیا جائے. اور اسٹوڈنٹس کو جو چیلنجز ہیں ان پر میں بات کرنے کے لیے نثار بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں آئے, جو کارگل کیمپس لداخ یونیورسٹی آف لداخ کے پریزیڈنٹ ہیں اسٹوڈنٹس یونین کے, کہ آپ یہاں آئے اور اپنی بات رکھیں. جو چیلنجز اسٹوڈنٹس کو فیس ہو رہی ہے اس پر تھوڑا آپ روشنی جو ایجنڈا ہے. تو آج ہم یہاں پہ جو ہمارے جوائنٹ سیکرٹری کے ساتھ اور پورا اسٹوڈنٹ یونین کارگل کیمپس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپیکس باڈی اور کے ڈی اے کے جتنے ہمارے جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کو پورا کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ ان کے ساتھ دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو پہلے تو اگر ہم تھوڑا ڈیموکریسی کے بارے میں تھوڑا جانیں کہ ایکچولی ڈیموکریسی ہمیں پڑھایا کیا جاتے تھے اسکولز کے اندر, تو وہاں پہ ہمیں یہ پڑھائے جاتے تھے بائی دا پیپل, فور دا پیپل اینڈ دا پیپل. تو کیا آپ کو دکھ رہا ہے ابھی, کیا دکھ رہا ہے ابھی کہ جو ڈیموکریسی ہے کیا وہ ہم خود اپنا نمائندہ چن سکتا ہے جو کہ آپ کو بیچ سکتا ہے, اپنا بات رکھ سکتا ہے؟ تو یہی ہے جو کہ ایک بیوروکریسی کے اندر آپ کو اگر ایسے جکڑ کے رکھے تو آپ کو کبھی ایسے انصاف نہیں ملیں گے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہمارے کے ڈی اے اور اپیکس باڈی نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہمارے جو رائٹ ٹو ایکویلٹی کو جو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, آپ کو رائٹ ٹو ایکویلٹی کہاں پہ ملیں گے؟ اپنے سنویدھان سے ملیں گے. ہم نے کہیں جو سنویدھان کے اگینسٹ جا کر کے تو یہ مانگے ہم نے نہیں لیا, لیکن سنویدھان کے اندر جو ہمیں دیا ہے 6 شیڈول کے اندر جو رائٹ دیا ہے ہم نے وہی مانگا, نہ کہ کسی اور دوسرا چیزیں ہم نے نہیں مانگا. تو یہ سوچنا ہوگا, سوچنے کی بات ہے. اگر ہم دیکھیں گے اسٹوڈنٹس کو جو 2019 کے بعد جتنے بھی گیزیٹڈ پوسٹ ابھی بھی خالی ہے, ابھی بھی اس کے اوپر کوئی بھی مطلب یہاں پہ جو فارم کا وہ آن لائن پروسیس ابھی بھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے. تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا ہے کہ ہمیں وہ رائٹ نہیں مل رہا ہے. تو آج میں یہاں پہ آیا ہوں پورے اسٹوڈنٹ یونین کی طرف سے, کارگل کیمپس کے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ یونین ہے وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہے, ان کے شانہ بچانا یہاں پہ ہمارے اپیکس باڈی اور کے ڈی اے کا جو 4 پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, نہ تھکے ہیں پاؤں کبھی نہ ہی ہمت ہارے ہیں, میں نے دیکھے ہیں کہیں دور آج بھی سفر جاری ہے. تو اسی شاعری کے ساتھ میں کے ڈی اے اور اپیکس باڈی کو دھنیہ واد دینا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے لداخ کے اندر ڈیموکریسی کی بات کیا, جمہوریت کی بات کیا, جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تھینک یو. ایک چوتھا ہمارا کافی جو ہمارا ڈیمانڈ ہے لے اور کارگل کے لیے 2 الگ الگ اسٹیٹ لوک سبھا سیٹس کیوں مانگ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی کا سب سے بڑا جو کانسٹیٹوئنسی ہے پارلیمنٹ کا جغرافیائی اعتبار سے, جغرافیکل اعتبار سے, وہ ہے لداخ. ہندوستان کے 23 جو اسٹیٹ ہے نا 23 اسٹیٹ سے بڑا ہے لداخ, اور
2 यूनियन टेरिटरीज, उनसे भी बड़ा है रुपए के लिहाज से, लेकिन नुमाइंदगी हमसे ज्यादा उनको है। और एक बहुत दिलचस्प बात है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जिसके तकरीबन लगभग बराबर का रुतबा लद्दाख का है, जैसे सीरिया के तकरीबन बराबर है लद्दाख, कंबोडिया से बड़ा है लद्दाख। तो हमारी KDA और एपेक्स के जो इस 3 दिन के एक्शन में सब जमा हो गए हैं, क्योंकि हमें जमा होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमें अपने आइडेंटिटी, अपने शिनाख्त अगर दुनिया में, अगर अपने मुल्क में रखना चाहते हो तो हमें यहाँ पर भरपूर सब इत्तेहाद होकर इस KDP और एपेक्स बॉडी के जो भी डिमांड करने के नाम पर रखे हैं उसको बहाल करने के लिए उनकी हिमायत में हम एकजुट होने की ज़रूरत है। लिहाजा जो भी आज रीजन लद्दाख, जैसा कि हमारे सज्जाद साहब ने कहा, ये रुतबे के लिहाज से सबसे बड़ा एरियाज है, तो इस एरियाज पे इतनी हमारे रीजन लद्दाख का अमन के लिहाज से दुनिया में एक नमूना है, खुसूसन अपनी कंट्री के एतबार से और उसके साथ ताल्लुकात और वाबस्तगी एतबार से इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं मिलेगा जितना रीजन लद्दाख में। और हम इतनी अपने मुल्क से वफादारी करना है, चाहे हमें यहाँ पर जिस हद तक जिंदगी करना पड़े, अपने मुल्क की वफादारी को मजबूती के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने शिनाख्त के साथ कायम रखना है। लिहाजा आज हम इतनी वफादारी करने के बावजूद हमारे आइडेंटिटी को ख़त्म करने की ताक में आ चुके हैं। लिहाजा हमें ज़रूरी है कि जो भी हमारे हुकूक हैं, जैसा कि हमारे एपेक्स बॉडी और KDA ने जो 4 पॉइंट और स्टेटहुड और रीजन लद्दाख के खुसूसन 6 शेड्यूल जो है हमारे मुलाजमीन के, पढ़े लिखे जवानों के खुसूसन उनके हुकूक के मुताल्लिक़ जो भी डिमांड है उसको आज बहाल न करे तो और बहाल करने का मौका नहीं आएगा। इसको बहाल करवाने के लिए हमारे एपेक्स बॉडी की क़यादत में हम सबको इत्तेहाद होने की ज़रूरत है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, इस आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए दिलो जान देकर हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और इस डिमांड को पूरा करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तमाम जमसों से, ये बेहतरीन जम को لسنا أهمية شيء وراء العالمين إن شاء الله خدمت فاسد لا قوم تجي لا مملكة تجي خدمت فاسدنا دي شكرات دي جزاء قوم يوحم شيء دي مملكة جمهورية هندوستان دنیا حکومت وقار BJP حکومت مودی صاحب معلوم شاهرشین کی خطه لداخسیس هندوستانی مینه کی خدمت بس بی سنتالی سکنا دان تھپا دی پبلیونیس سام سے خدمت بس بین ہندوستانی فوجی مینا و حکومتی مینا پہلا ہندوستان لوٹنا خطے لداخ سے طرف لا پاکستانی فوج کی دیا حکومت کی گالستا چکی کا ہندوستانی فوج لیبین سوی سبدی کا دی ریاست کو کامیاب رسلوں لولا خطے لداخ سے عوام کا طبیعت نہ ہندوستانی فوج کامیاب چھچبیت کی گالستا چکی کا حضور زوجیلا تمام گامار تصویر چینا اور خطرناک انمی جگہ کی درنا الحمدللہ دس دفعہ حساب امتے دیوہ سے انو ہندوستانی فوجی دیچین درمانا سامان کننے نمبو یوما مشکلات جو انہیں چمک کی ولیکن
خطے لداخ سی پبلگس دے زمانی مشروخ کرے مشروخ دربا مشروخ کو نے ہندوستانی فوج زجیرہ پار میں سکھین سکھوس اگر تو متنا ہندوستانی فوج کامیاب چھچے مکتی ینتن کا معلومیت درے نات تو بتشنا ینتن درے جوان مندہ درام پتہ ہے تقریباً 20 سال 25 سال یا 50 سال کا حکم اللہ دی تمام سرحد کرنے کا علی الخصوص طولنی متنا یقیناً کامیاب چھچے مکتی درے ہندوستانی حکومت لا مودی صاحب لا کی حکومت پلا ہوتیشی ودي خطة لداس للباية بدي منكم جون إنجام تامر وشي شيا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لولا كرجلي ببلغي أجر رفنا مددة تمتن يقينا خوش كامياب تتمتن تمام مرسلونيكا جنگ حتي صورت جنگوني آنو خطة لداس لببلغيس ديسا چه خدمت بس خدمت اگر ننا خواه نیمت نر خوشتی نرمنا کے نونیوں سے پلتا سے ہندوستانی سرحد و نکاح خوشیہ سامان کردی مننا تے حساب چکھس لننا تشتنا بومونا مابات مینا تمام گرمت لوگ ہچی مستقبلی بن تقریباً 50 سال تھلے تو اچھی تھلے ہندوستانی فوج لا خدمت دینچی دی خطوں گونی انو زجبانی کا نتر سے تا آخری رکی خطے لداخ لی آخری چرتھائی تم جو مشکلات جو تی سرحد عملیت کھلی تبلیغ اللہ ہندوستانی گامر کچھے میں خطے لداخ سے اگرتی تبلیغ اللہ یتی یہ حساب زحمت درہی من آسان تم جو مشکلات جو تی سرحد کے اتخر اللہ ولیکن حکومت ہندوستان پر وشیر وہ اتحاد کے نرگو دی چیز بنا قیادت انہیں زیر ہوئی قیادت کا دولمت لبیک کرے ہر وقت مدین والبشیر خدا العالمین دولمت وحشی ترشید و حجود جانت بکن پرگامہ والسلام علیکم ورحمت کے لیے ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں میں آج آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا آزار سنام مانچو صاحب اشرف بادشاہ باقی بھی تمام کیڑی طرفنا لینا سکیو تو کھن مہمانان عزیز کونسلر صاحبان اور کرگل ڈیموکریٹک الائنسی جنہیں تشکیل سنکھن میں 2019 ہی کدا متی کرنا متی حق کو چھنائی بسے متی کرنا گفت سے متی سٹیٹ ہوٹی کرنا ناتان سزنا رہنا فب سے یوٹی کا کیوں پہ گپ پہ کرنا ایلٹک دیکھیں سب کو متی تمام ریلیجس آرگنائزیشن نا سیاسی پارٹی گمہ اتحاد نا اتفاق نمیانگو تظاہرات نا متی حقوق فرس لڑائی بینچنگ دن 6 سال سنتے ہیں جو 2019 کدا پھر 2025 کے لئے بہرحال ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم گا قوم چیانو خداوند عالم اس تغییر کیوں جسمن تبدل کیوں جسمن جب تک دے قوم کو کھنتی نفس کو تغییر و تبدل کیوں سے میں نے مل پانا آج سے 10 سال یا آج سے ہزاروں سال پہلی سوچ کو بھی جب پر وشر دیں ہر زمانے آنو ہر مکان آنو انسان تغییر و تبدل چھاڑ وشر دیں
نتی قوم کی انوز نفس سوچ امیدوں پر وشدن الحمدللہ دی نتی خطی لداخ رہو نتان دی مولش بسے پھپ سے یوٹی تنگ سے کرنے گلتک نتان تمام مذاہب کن گامہ شنگ و شعور امت کی بیداری امت کی ایک علامت چاہتے سے انسان لا حقوق فرس رمسی حقی فرس لڑائی بار کو شزن